تعالیٰ محبوب سبانی خطب ربانی کو آسمانوں پر بلایا، آسمان پر عرش پر بلایا اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر عرش کے اوپر واکنگ کرنے لگا، اور اتفاق سے اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ عرش کے نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا اور اللہ کو اوپر اٹھا لیا، تب سے اللہ نے لقب دیا آج سے تو دستگیر ہے، ہاتھ پکڑنے والا۔ دستگیر فارسی کا جملہ ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ پکڑنے والا، تب سے اللہ نے لقب دے دیا عبد القادر جیلانی کو کہ تم دستگیر ہو۔ گویا ہمارے عبد القادر جیلانی اللہ کو دیکھے ہیں، اللہ کو پکڑے، نعوذ باللہ۔ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ؟ یہ کن کے بارے میں لکھ رہے ہو آپ؟ اللہ کے بارے میں، اللہ عز و جل کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں، فوراً فرشتہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کو تھام لیتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ موسیٰ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بنی اسرائیلیوں کے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کرتے ہیں دنیا میں اپنی موت سے پہلے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی نہیں دیکھ سکتے تو عام انسان کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ عام انسان کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے امت محمدیہ کو۔ گستاخی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور گستاخی، غلو، اتنا غلو۔ سیرت غوث پاک ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جبکہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، غلط واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبوب سبانی خطب ربانی کو آسمانوں پر بلایا، آسمان پر عرش پر بلایا اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر عرش کے اوپر واکنگ کرنے لگا، اور اتفاق سے اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ عرش کے نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا اور اللہ کو اوپر اٹھا لیا، تب سے اللہ نے لقب دیا آج سے تو دستگیر ہے، ہاتھ پکڑنے والا۔ دستگیر فارسی کا جملہ ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ پکڑنے والا، تب سے اللہ نے لقب دے دیا عبد القادر جیلانی کو کہ تم دستگیر ہو۔ گویا ہمارے عبد القادر جیلانی اللہ کو دیکھے ہیں، اللہ کو پکڑے، نعوذ باللہ۔ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ؟ یہ کن کے بارے میں لکھ رہے ہو آپ؟ اللہ کے بارے میں، اللہ عز و جل کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچ کہا اللہ نے، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا گستاخانہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک مخلوق اللہ کو تھام رہا ہے اور اللہ گر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی گستاخانہ جملہ ہے، یہ کتنا جھوٹا واقعہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ولیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ولیوں کو ولیوں کے مقام پر رکھو، نبیوں کو نبیوں کے مقام پر رکھو، رسولوں کو اور اللہ، فرشتوں کو فرشتوں کا مقام، اللہ کو اللہ کا مقام۔ اللہ کے مقام کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے قوی، اللہ سے طاقتور کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ قوی، اللہ طاقتور ہے، وَنَحْنُ الضُّعَفَاءُ، ہم سب کمزور ہیں، اللہ سب سے بڑا قوی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس اللہ کے طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، لیکن ہم نے اللہ کو کمزور بنا دیا اور مخلوق کو ہم نے طاقتور بنا دیا۔ نعوذ باللہ۔ غلو کی ایک انتہا ہوتی ہے، یہ تو انتہا پار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت آئیے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی بازار میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سعید بن مسیب سے ملاقات ہوتی ہے بازار میں اچانک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں 2540 پر 9 نمبر کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں 1450 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان میں 460 پر 7 نمبر کی حدیث۔ جا رہے تھے بازار میں، اچانک سعید بن مسیب سے ملاقات ہو گئی، دونوں ملاقات کرے تو دعا کرتے ہیں ابو ہریرہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے دنیا کے مدینے کے بازار میں میری ملاقات کرایا ہے، جنت کے بازار میں بھی اللہ آپ سے میری ملاقات کرائے۔
سعید بن مسیب تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ کہ جنت میں بھی بازار لگے گا؟ کہ جنت میں بھی بازار ہوگا؟ ہاں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ جنت میں بازار لگے گا۔ صرف بازار نہیں بلکہ سارے جنتیوں کو جمعہ کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور تمام جنتی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اس جگہ ایک نور کے عرش لگائے جائیں گے، نور کے ممبر لگائے جائیں گے، نور کے ممبروں پر جو